السلام علیکم، میں ہوں زاہد حسن، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو آج ہم بات کریں گے سلطان محمود غزنوی پر۔ سلطان محمود غزنوی کا پورا نام ابو القاسم محمود تھا، جو کہ 12 اکتوبر 971 بعض کے نزدیک نومبر 971 میں افغانستان کے ایک علاقے غزنوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سبکتگین تھا، جو کہ ایک ترک غلام کمانڈر تھے، جو کہ پہلے آزاد اور خود مختار کمانڈر تھے۔ دوستو، سلطان محمود غزنوی کے والد سبکتگین کی حکومت خراسان، ہرات، بخارا، مکران، ختار، جلال آباد، پشاور اور اٹک اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے کئی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ باپ کی وفات 997 میں ہوئی تو اس وقت سلطان محمود غزنوی جو تھے باپ کی طرح نشا پور میں حکمران تھا، جبکہ سلطان محمود غزنوی کا بھائی اسماعیل جو اس وقت غزنی میں تھا، تو اس نے اپنی باپ کی وفات کے بعد حکمران بن گیا اور تاج اپنے سر پر سجا لیا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے بھائی کو خط بھی لکھا، لیکن کوئی مصلحت نہ ہو سکی۔ اس کے بعد سلطان محمود غزنوی نے اپنے بھائی کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے حملہ کیا اور اپنے بھائی کو شکست دے دی۔ تو دوستو، سلطان محمود غزنوی کا شمار چند جرنیلوں میں ہوتا ہے، جن کی فوج 1,00,000 تک تھی، جن میں بہت سے عرب، غوری، سلجوق، افغان، مغل اور ہندو فوجی تھے۔ تو سلطان محمود غزنوی یہ پہلا غزنی سلطنت کا حکمران تھا، جو کہ ایک وسیع فوجی سلطنت میں تبدیل ہو چکی تھی، جو کہ ایران سے لے کر بر صغیر کے بہت سے علاقوں پنجاب تک پھیلی ہوئی تھی، اور یہ سلطنت غزنیہ تھی۔ سلطان محمود غزنوی کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام محمد غزنی تھا اور دوسرے بیٹے کا نام سعود غزنی تھا، جو کہ سلطان محمود کی وفات کے بعد حکمران بھی بنے۔ سلطان محمود غزنی نے ایک ہاتھی نگر بھی بنا رکھا تھا، جو کہ ہرات کے علاقوں کے قریب تھا، کیونکہ اس کی آب و ہوا بہت معتدل تھی، کیونکہ وہ افغانستان کے ساتھ مطابقت رکھتی تھی۔ وہاں پہ بہت سے ہاتھی ہندوستان سے لائے گئے تھے، اور ان ہاتھیوں کو سدھارنے کے لیے لوگ بھی ہندوستان سے منگوائے گئے تھے۔ وہاں پر ہاتھی بہت زیادہ خوش و خرم سے زندگی تو دوستو، سلطان محمود غزنوی کی وجہ شہرت بر صغیر پر 17 حملے تھے، اور ان کی وجہ یہ تھی کہ بر صغیر میں جو ایک موجودہ پاکستان کا علاقہ ہے، اس کے لاہور سے لے کے پشاور تک ایک ہندو راجہ جے پال اس کی سلطنت تھی۔ تو سلطان محمود غزنوی سے پہلے سلطان محمود غزنی کے والد سبکتگین نے بھی 986 میں راجہ جے پال کے ساتھ ایک جنگ کی، اور اس جنگ میں راجہ جے پال کو شکست ہو گئی، اور سلطان محمود کے والد سبکتگین نے پشاور اور جلال آباد کے ساتھ ساتھ اپنی تمام سلطنت کو اپنے انڈر میں لے لیا۔ سلطان محمود غزنی نے جب حکومت سنبھالی تو اس نے اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے پشاور تک کے ساتھ ساتھ کے علاقوں میں چھوٹی چھوٹی ہی مہمات کر لی، اور اپنی سلطنت کو راجہ جے پال نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، اور اس کا مقصد سلطان محمود غزنی سے شکست کا بدلہ لینا تھا، جو اس کے باپ نے 986 میں دی تھی۔ تو اب راجہ جے پال نے بہت بڑا لشکر تیار کیا اور غزنی کی طرف حملہ شروع کر دیا۔ اس حملے میں راجہ جے پال کو شکست ہوئی، اور پورا خاندان اور راجہ جے پال گرفتار ہو گیا۔ بہت زیادہ مسالت اور ایک بھاری تاوان کے عوض راجہ جے پال کو رہائی ملی، اور وہ لاہور آ گیا، کیونکہ اس نے جنگ سے پہلے بہت زیادہ ارد گرد کے لوگوں سے مدد لے کر ایک بڑا لشکر تیار کیا تھا، اور شکست کے بعد اس کو حد درجہ دل برداشتہ ہوا، اور اس نے حکمرانی چھوڑ کر اور اب حکمرانی اپنے بیٹے انند پال کے حوالے کی، اور خود لاہور میں ایک بڑے دروازے کے باہر بہت بڑے برگد کے درخت کے نیچے چتا جلائی اور اس میں آگ لگائی۔ یہ سن 1001 کی بات ہے، جب راجہ جے پال اور سلطان محمود غزنی کی پشاور کے قریب ایک بہت بڑی لڑائی ہوئی تھی، اور اس میں جے پال پورے خاندان سمیت گرفتار ہو گیا تھا۔ تو دوسرا حملہ سلطان محمود غزنی نے 1004 کو بھنڈا یا بھیرا کے قریب، جو کہ دریائے ستلج کے قریبی علاقوں پر مشتمل ایک ریاست تھی، اس پر کیا، اور اس پہ راجہ بجی سنگھ کی حکومت تھی، اور اس کو بھی شکست دے دی۔ تیسرا حملہ سلطان محمود غزنوی نے 1006 میں ملتان کے حاکم ابو الفتح کے خلاف کیا، لیکن ہوتا اس طرح ہے
کہ اس حملے میں رستے میں راجہ جے پال کے بیٹے آنند پال کے ساتھ مقابلہ ہو جاتا ہے اور پھر اس میں بھی اس کو شکست ہوتی ہے اور وہ اپنی جان کی پناہ لینے کے لیے کشمیر کی طرف چلا جاتا ہے۔ ملتان کا حکمران راجہ جے پال کے پوتے سکھ پال کو بنا دیا، جو کہ مسلمان ہو چکا تھا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد راجہ جے پال کے پوتے سکھ پال نے سلطان محمود کے خلاف بغاوت کر دی اور سلطان محمود کو پھر دوبارہ ملتان پر حملہ کرنا پڑا اور وہاں پر راجہ جے پال کے پوتے سکھ پال کو شکست دی اور شکست دینے کے بعد اس کو معزول کر دیا۔ اب آنند پال جو کہ آنند پال جو راجہ جے پال کا بیٹا تھا، وہ شکست کے بعد کشمیر کی طرف چلا گیا تھا۔ وہاں پر اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جو کہ سلطان محمود غزنوی کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے آمادہ کر رہا تھا۔ اب 1009 میں سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کر کے نارائن پور کی ریاست کو بھی فتح کر لیا۔ اب سن 1010 کی بات ہے جب ملتان کے ارد گرد کے علاقوں پر بھی سلطان محمود غزنوی نے اپنی سلطنت جھنڈے گاڑ دیے۔ اب 1015 میں سلطان محمود غزنوی نے کشمیر پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اب سلطان محمود اپنے لشکر کے ساتھ کشمیر کی طرف روانہ ہو رہا تھا کہ رستے میں برف باری اور موسم کی شدت کی وجہ سے سلطان محمود غزنوی کو واپس آنا پڑا۔ 1020 سے لے کے 1025 تک کے درمیان کا علاقہ جو ہے سلطان محمود کی ریاست کے شمال مغربی حصے سے لے کر دریائے فرات تک پھیلنے کا زمانہ تھا۔ اب ہوتا اسی طرح ہے کہ اسی دوران سلطان محمود غزنوی کو مختلف مخبروں کے ذریعے اطلاع مل رہی ہوتی ہے کہ تمام ہندو جو سلطان محمود غزنوی سے بدلہ لینے کے لیے گجرات کی ریاست کاٹھیاوار میں ایک بہت بڑا مندر جس کو مرکزی حیثیت حاصل تھی سومنات میں اکٹھے ہو رہے ہیں اور سلطان محمود غزنوی کے خلاف ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے سلطان محمود غزنوی سے شکست کا بدلہ لے رہی ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنے کمنٹ سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ اپنا اور اپنا ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔